بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدعی اس کی تعریف گزر رہی ہے، اب تعریف کر رہے ہیں سائل کی۔ مناظر دو ہیں، توحید ہے، اب دھیان میری طرف کر۔ مناظر دو ہیں جی، ایک مناظر نہیں ہے جی تو جب دو ہیں، ایک ہو گیا مدعی تو دوسرا کون ہے؟ جی، دوسرا سائل ہے۔ دوسرا سائل، بات سمجھے، دوسرا سائل، سائل، دوسرا سائل۔ تو مدعی کون ہے؟ کا من نصب نفسہ لإثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، جی یہ ہو گیا مدعی۔ جی دوسرا ہے سائل۔ تو سائل کی تعریف کیا ہے؟ سائل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ من نصب نفسہ لنفیہ بلا دلیل بلا نصب دلیل علیہ۔ وہ کیا تھا؟ من نصب نفسہ لإثبات الحکم جی، بالدلیل بالتنبیہ، من نصب نفسہ لإثبات الحکم بالدلیل بالتنبیہ، جو اپنے آپ کو مقرر کر لے اس کام کے لیے کہ میں حکم کو ثابت کروں گا، دلیل سے ثابت کروں گا یا تنبیہ سے ثابت کروں گا، یہ بنے گا مدعی۔ جی، ایک مناظر کا نام، ایک مناظر کی حیثیت طے ہو گئی، جی اس کا منصب طے ہو گیا، یہ کون ہے جی؟ یہ مدعی ہے۔ دوسرا کون ہے؟ کہا دوسرا سائل ہے۔ جی، تو بھائی سائل کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا وظیفہ ہے؟ کہا کہ من نصب نفسہ، وہ بھی نصب نفسہ تھا، یہ بھی نصب نفسہ جی، لیکن وہ لإثبات الحکم تھا، یہ لنفی الحکم ہے۔ وہ حکم کو ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ حکم کی نفی چاہتا ہے۔ جی، اتنی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی، وہ بات سمجھ رہے ہو؟ جی، وہ ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ نفی کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لو، پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لو، دعویٰ ایک ہوگا تو مناظرہ ایک ہوگا، جی، ایک ثابت کرنا چاہے گا، دوسرا نفی کرنا چاہے گا۔ جی، دونوں کے الگ الگ دعوے ہو گئے تو بھلے بطور تسامو وہ ایک مناظرہ کہلائے، لیکن وہ ایک مناظرہ نہیں ہے، جی، وہ ایک مناظرہ نہیں ہے، جی، وہ ایک سے زائد مناظرے بن گئے، کیونکہ اس کا دعویٰ اور ہے، اس کا دعویٰ اور ہے، دونوں مدعی ہیں۔ جی، اب دونوں مدعی ہیں، دونوں سائل ہیں۔ ایک مناظرہ تحقیقاً ایک مناظرہ تب ہوگا جب دعویٰ ایک ہو۔ جی، جی، دعویٰ ایک ہے، یہ اس کا اثبات کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی نفی کرنا چاہتا ہے۔ جی، من نصب نفسہ لإثبات الحکم، یہ مدعی ہے۔ من نصب نفسہ لنفی الحکم، یہ سائل ہے۔ جی، بات سمجھے نہیں؟ جی، تو ان دونوں میں مزید فرق سمجھے۔ من نصب نفسہ لإثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، یہ حکم کو ثابت کرنا چاہے گا، دلیل پیش کرے گا یا تنبیہ کرے گا۔ جی، یہ حکم کی نفی کرتا ہے لیکن اس پہ کوئی دلیل پیش نہیں کرے گا۔ جی، یہ بات کی ہے بلا نصب دلیل علیہ، جی، کیا؟ بلا نسب بلا دلیل نصب علیہ۔ دلیل علیہ۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی۔ ٹھیک ہے، معنی کریں۔ اور سائل ہے، اور سائل وہ شخص ہے وہ شخص ہے جو کھڑا کرے اپنے آپ کو کھڑا کرے اپنے آپ حکم کو کی نفی کے لیے حکم کی نفی کے بغیر بغیر اس پر اس پر دلیل قائم کیے، دلیل قائم کی۔ یہ بلا نصب دلیل علیہ، یہ متن ہے۔ جی، والسائل من نصب نفسہ لنفیہ بلا نصب دلیل علیہ، جی، سائل وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو کھڑا کرے حکم کی نفی کے لیے اس پر دلیل قائم کیے بغیر۔ کام کی۔ اتنی بات سمجھے نہیں جی، سمجھے؟ بات آئی ذہن میں؟ جی، تو اب یہ متن کا خلاصہ، اب آتے شرح کے اغراض کی جانب۔ متن نے کہا وہ سائل من نصب نفسہ لنفیہ، جی، شاعر نے پہلے تو لنفیہ میں ہی ضمیر کا مرجع بتا دیا، ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ حکم۔ حکم، کیا؟ حکم، من نصب نفسہ لنفی الحکم، کیا؟ من من نصب نصب نفسہ نفسہ لنفی لنفی الحکم۔ الحکم، وہ شخص جو اپنے آپ کو حکم کی نفی کے لیے کھڑا کر لے۔ جی، ٹھیک ہے، معنی کریں۔ سائل وہ شخص ہے وہ شخص جو کھڑا کرے اپنے آپ کھڑا کرے اپنے آپ کو اس کی نفی کے لیے، اس کی نفی کے یعنی حکم کی نفی کے لیے۔ حکم کی۔ تو جو ہے نہیں، جی، سوال یہ ہے کہ تعریف جو ہے دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ جی، کیسے؟ آپ اٹھ کے کہتے ہو یہ بات نہیں ہے، آپ اٹھ کے کہتے ہو جی، یہ بات نہیں ہے، حکم کی نفی،
حکم کی نفی کر رہے ہو. اب دلیل دینا تو ضروری نہیں ہے آپ پر, دلیل دینا تو آپ پر ضروری نہیں ہے. آپ نے دلیل پیش نہیں کی. اب کہا گیا من نصب نفسہ لنفی الحکم, آپ نے کہا زید کھڑا نہیں ہے تو سائل کی طرف آپ پر بھی صادق آ رہی ہے. جی نہیں سمجھ رہے ہو بات ہے ذہن میں؟ جی تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے. سائل جو مناظرہ میں ہے اس پر تو تعریف صادق ہے, لیکن عام آدمی جو حکم کی نفی کرتا ہے جی وہ کہتا ہے زید لیس بقائم, زید لیس بقائم. اب وہ حکم کی نفی کر رہا ہے, اس پر تعریف صادق آ رہی ہے کہ من نصب نفسہ لنفی الحکم. یہ وہ شخص ہے جو جس نے اپنے آپ کو حکم کی نفی کے لیے کھڑا کر لی ہے. وہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے. جی جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی تو تعریف اس جو حکم کے یعنی سلبی حکم کا جو تکلم کر رہا ہے, جی ہر وہ شخص جو سلبی حکم کا تکلم کر رہا ہے, تلفظ کر رہا ہے, ہر شخص پر تعریف صادق ہے. جی تب دخول غیر سے معنی نہیں ہے. جی. اعتراض سمجھے نہیں؟ جی. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح نے کہا الحکم الذی ادعاہ المدعی, یا حکم سے مراد مطلق حکم نہیں ہے. یہ جو نفی ہی ہے نا, ہی کا مرجع وہ لے اثبات الحکم وہ والا حکم ہے. جی لے نفی ہی میں ہی کا مرجع لے اثبات الحکم میں جو حکم گزرا وہ حکم ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی اور وہ حکم کون سا تھا جس کا مدعی نے دعویٰ کیا, جی جس کا مدعی نے دعویٰ کیا, جس کا مدعی نے دعویٰ مدعی نے دعویٰ کیا ہے. جی وہ حکم جس کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے. جی من نصب نفسہ لنفی الحکم الذی ادعاہ المدعی, جی وہ شخص جو اپنے آپ کو کھڑا کرے کس کام کے لیے, اس حکم کی نفی کے لیے جس کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے. ذہن میں رکھیں اب یہ جو عام حالات میں جملہ قضیہ سالبہ کا تلفظ کرتا ہے اس پر تعریف صادق نہیں آئے گی, کیونکہ وہ حکم کی نفی کر رہا ہے, اس کی نہیں کر رہا جس کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے. بات سمجھو نہیں؟ جی بات ہے ہی ذہن میں. سائل وہ شخص ہے جو کھڑا کرے اپنے آپ کو اس کی نفی کے لیے, یعنی اس حکم کی نفی کے لیے جس کا مدعی نے دعویٰ کیا. بات آپ سمجھے نہیں؟ توجہ ہے. لیکن آپ ذہن میں رکھیں تعریف میں ابھی وضاحت نہیں آئی, بات واضح نہیں ہوئی. سائل اور مدعی میں کامل امتیاز نہیں آیا. توجہ ہے؟ کیسے؟ اب جو مدعی ہے وہی قضیہ سالبہ کا دعویٰ کر دے, جو مدعی ہے وہی قضیہ سالبہ کا دعویٰ کر. لازمی تھوڑا یہ بھئی دعویٰ ہمیشہ قضیہ موجبہ ہو, نہیں سمجھ رہے ہو؟ ایک جو دعویٰ ہے اس کا قضیہ موجبہ ہونا لازم تو نہیں ہے. جی اس کا قضیہ موجبہ ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی وہ قضیہ سالبہ بھی ہوتا ہے. جی جی جب قضیہ سالبہ ہے تو من نصب نفسہ لنفی الحکم ہے نا, جی حکم کی نفی کرنا چاہ رہا ہے وہ. بات سمجھے نہیں؟ تو اب جو مدعی ہے وہ بھی حکم کی نفی کر رہا ہے. تم نے کہا تھا وہ سائل ہے, حالانکہ اب تو مدعی ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو بات واضح نہیں ہوئی. سائل مطلب یہ کہنے کا کہ سائل اور مدعی میں امتیاز تام نہیں آیا, کیونکہ جب دعویٰ قضیہ سالبہ ہو تو یہ بات تو مدعی میں بھی پائی جا رہی ہے. تو امتیاز تام کے لیے کہا کہ بلا نصب دلیل علیہ, مدعی جب بھی یہ بات کرے گا تو دلیل پیش کرے گا, دلیل کے بغیر بات کر رہا تو سائل ہے. جی نہیں سمجھو, یہ بلا نصب دلیل علیہ یہ سائل میں اور مدعی میں امتیاز تام کے لیے جملہ بولا ہے. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. تو سوال یہ ہے کہ وَالسَّائِلُ مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِنَفْيِهِ, تو یہ تعریف ہم نے یہ مان لیا کہ جو ہم نے باہر سے بندہ کہا تھا اس پر تو تعریف صادق نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی سائل اور مدعی کے بیچ امتیاز تام نہیں ہوا. کیوں؟ آپ نے کہا کہ من نصب نفسه لنفی الحکم, من نصب نفسه لنفی الحکم, یہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ مدعی کی تعریف پر مدعی پر بھی صادق آئے گی. تب جب وہ قضیہ سالبہ کا دعویٰ کرے, جب دعویٰ قضیہ سالبہ ہو تو اب اس پر بھی تعریف صادق آ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو حکم کی نفی کے لیے اس نے کھڑا کر لیا ہے. بات سمجھے نہیں؟ ہے وہ مدعی
لیکن تعریف اس پر سائل کے ساتھ آ رہی ہے، تو سائل کی تعریف میں، سائل میں اور مدعی میں امتیاز تام نہیں ہوا، امتیاز کامل نہیں ہوا۔ یہ سوال تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلا نصب دلیل علیہ، دونوں کے بیچ امتیاز تام کے لیے کہا کہ مدعی اگر قضیہ سالبہ کا دعویٰ کرے گا، اگر وہ مدعی ہے تو دلیل پیش کرنا پڑے گی، سائل ہے تو دلیل پیش نہیں کرے گا۔ دلیل پیش کرے گا تو ذہن میں رکھیں اب وہ سائل نہیں رہے گا، وہ مدعی بن جائے گا۔ نہیں سمجھو بات ہے، ذہن میں مانا کریں، بغیر ہے اس پر ہے دلیل قائم کی، اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تعریف ہوگی کس کی؟ سائل کی۔ اب آگے کہا وقد یطلق علی ما هو اہم، وقد یطلق علی ما هو اہم، یعنی ایک تعریف تو آپ کو بتا دی کہ من نصب نفسه لنفی الحکم بلا نصب دلیل علیہ، جو شخص اپنے آپ کو اس حکم کی نفی کے لیے کھڑا کر لے جس حکم کا دعویٰ مدعی نے کیا لیکن دلیل قائم کیے بغیر، ایک معنی یہ ہوگی کہا وقد یطلق علی ما هو اہم، ایک اطلاق اس کا اس معنی پر بھی ہے جو اس سے عام ہے، اس کی نسبت عام ہے، اس پر بھی اس کا اطلاق ہے۔ سمجھے نہیں؟ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ شارح اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ غور کریں کہ سائل کے وظیفے تین ہیں، منع وارد کرتا ہے، نقض کرتا ہے، معارضہ کرتا ہے۔ سائل کے وظیفے کتنے ہیں؟ تین وظیفے۔ کتنے؟ تین۔ کبھی منع وارد کرتا ہے، کبھی نقض وارد کرتا ہے، کبھی معارضہ کرتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہا نا بلا نصب دلیل علیہ، یہ فقط جو منع وارد کرنے والا ہے اس پر تعریف صادق آتی ہے، یہ فقط اس پہ صادق آ رہی ہے۔ سمجھو؟ کیوں؟ جو معارضہ کرتا ہے، معارض کون ہے؟ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت علیہ الدلیل المعلل، معلل نے جس پہ دلیل قائم کی اس کے خلاف پر دلیل قائم کر، وہ تو دلیل پیش کرتا ہے۔ معارض بلا نصب دلیل تو نہیں، معارض بلا نصب دلیل نہیں ہے، معارض دلیل قائم کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جب معارض دلیل قائم کرتا ہے تو اب یہ تعریف معارض پر صادق نہیں ہے۔ اچھا، جو نقض وارد کرتا ہے، نقض اجمالی، وہ بھی کوئی نہ کوئی دلیل قائم کرتا ہے، اس دلیل کا مقصد ہی ہوتا ہے وہ اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تیری دلیل پائے جانے کی صورت پہ فلاں فساد پایا جا رہا ہے، تو بلا نصب دلیل اس پر بھی صادق نہیں۔ تو بلا نصب دلیل جب کہا تو نقض وارد کرنے والا بھی نکل گیا ہے، معارضہ والا بھی نکل گیا، معارض بھی نکل گیا، رہ گئے فقط معنی وارد کرنے والا۔ سمجھے بات کو؟ تو وقد یطلق علی ما هو عام کا مطلب کیا ہے؟ قد یطلق علی ما هو عام کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تعریف جس میں منع والا بھی آ جائے، نقض والا بھی آ جائے اور معارضہ والا بھی آ جائے۔ یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے اس نے کیا کہا؟ فعلی ھذا یصدق علی المناقض فقط، ذہن میں رکھنا، مناقض سے مراد ہوتا ہے نقض تفصیلی وارد کرنے والا۔ نقض کی دو قسمیں، نقض تفصیلی اور نقض اجمالی۔ معنی جو ہے اسے نقض تفصیلی کہتے ہیں، اور نہیں سمجھ رہے ہو؟ معنی کیا ہے؟ یہ نقض تفصیلی، حالانکہ فقط اس نے اتنا کہنا ہوتا ہے میں یہ نہیں مانتا، بات اتنی سی کہنی ہوتی ہے اس نے، اور جسے نقض اجمالی کہا جا رہا ہے نا، اس میں بڑی اس کو وضاحت کرنا پڑتی ہے، تفصیل بیان کرنا پڑتی ہے۔ تفصیل ادھر ہے لیکن ہے وہ اجمالی، ادھر کوئی تفصیل نہیں ہے لیکن ہے تفصیل۔ عجیب بات نہیں ہے؟ تو سمجھو کہ ایسا کیوں؟ جس میں تفصیل ہے وہ اجمالی ہے، جس میں تفصیل نہیں وہ تفصیلی کیوں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جس میں تفصیل نہیں ہے وہ تفصیلی اس لیے ہے کہ اس میں مقدمہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تم نے کہا نا بھائی العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو اب منع وارد کرنے والا کیا کرے گا؟ لا نسلم ان کل متغیر حادث۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن یہ اس نے طے کر دیا کہ اعتراض کس مقدمہ پر ہے۔ نقض اجمالی والا یہ نہیں کہتا کہ تمہارے صغرا پر اعتراض ہے، کبرا پر اعتراض ہے، وہ فقط یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہاری دلیل پائی جائے تو فلاں خرابی ہے، مطلب تیری دلیل کا یا صغرا خراب ہے کبرا خراب ہے، یہ نشاندہی تو کرے گا، تو اجمال ہے نا۔ حالانکہ اس نے تفصیل کی ہے لیکن مقدمہ طے نہ کرنا یہ اجمال ہے، اور اس نے منع وارد کرنے والے نے
تفصیل نہیں کی، لیکن مقدمہ طے کرنا یہ تفصیل ہے. جی بات سمجھ رہے ہو جی نہیں؟ سمجھ. تو یہاں جو مناقض کہا تو مناقض بیتبار نقص اجمالی کے نہیں کہا، مناقض بیتبار نقص تفصیلی کا ہے، جسے ہم منع کہتے ہیں. جی جی نہیں سمجھو بات کو؟ تو خلاصہ دوبارہ سمجھے. وقت یطلق علامہ ہو عام سے بتا دیا. یہ تعریف اخص ہے، ایک تعریف اس سے عام بھی ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ یہ تعریف فقط منع وارد کرنے والے پر، معنی مناقض پر تعریف صادق ہے. جی ٹھیک ہے. اب جو سائل ہے اس کے 3 وظیفے ہیں: منع، نقص، معارضہ. جو منع وارد کرنے والا ہے اس پر تو تعریف صادق ہے، نقص والے پر نہیں، معارضہ والے پر بھی نہیں. جی تو پھر کہا دوسرا بھی اطلاق ہے اس کا، سائل کا. جی جی اس اطلاق کے اعتبار سے منع، نقص، معارضہ تینوں اس کے جو وظیفے ہیں اس حیثیت سے شامل ہیں. جی جی تو یہ جو تعریف کی ہے اس میں کہا بلا نصب دلیل علیہ. جب کہا بلا نصب دلیل علیہ، ذہن میں رکھیں اب نقض اجمالی بھی نکل گیا اور معارضہ بھی نکل گیا، کیونکہ وہاں پر نصب دلیل ہوتا ہے. جی جی یہ فقط کس کے ساتھ خاص رہی؟ منع کے ساتھ، یعنی نقض تفصیلی کے ساتھ. جی بنا بری صادق ہوگی. یہ بنا بری کیا؟ بلا نصب دلیل علیہ، اس قید کی وجہ سے جی جی صادق ہوگی صادق ہوگی فقط مناقض پر. فقط میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو مناقض کیوں کہا جاتا ہے. یہ بھی نقض ہے، نقض تفصیلی ہے. حالانکہ اس میں تفصیل نہیں، پھر بھی نقض تفصیلی ہے. جی تو تفصیل فقط اس میں اتنی ہے کہ مقدمہ طے کر دیا گیا ہے کہ مقدمہ کون سا ہے. جی جی بات آپ سمجھے جی نہیں؟ بنا بری صادق آتا ہے صادق فقط مناقض پر، فقط اور مناقض، کبھی اطلاق کیا جاتا ہے کبھی اطلاق کیا اور جاتا اس کے اوپر اس کے جو اہم ہے. جو عام ہے. تو اب یہ جو عام ہے تو کہا بھائی یہ معنی، ناقض، معارض سب کو تعریف شامل ہوگی. جی بات سمجھے؟ جی توجہ ہے؟ جی توجہ ہے؟ جی لیکن سمجھیں جب کہنا قد یطلق علی ما ہوا اعم، ایک اس کا اطلاق وہ بھی ہے جو عام ہے. ذہن میں رکھنا عام کی جب آپ بات کریں گے تو وہ تو مدعی کو بھی شامل ہو سکتا ہے. جی جی نہیں سمجھے؟ جی من نصب نفسہ لنفی الحکم بلا نصب دلیل علیہ، یہ فقط سائل، اور سائل میں سے بھی جو مناقض جی جی فقط اس پہ صادق. اب آپ قیدیں ہٹا لو تو تعریف عام بن جائے گی. جی جی جتنی قیدیں ہٹاؤ گے اتنی تعریف عام ہوگی. جی جب تعریف عام ہوگی تو عموم کے لحاظ سے تو یہ جا کر جناب مدعی کو بھی شامل ہو جائے گی. جی جی تو تعریف میں عموم اتنا کہ وہ جانب مقابل کو اور اپنی ضد کو شامل ہو جائے. ظاہر ہے یہ تعریف درست نہیں ہے، جی اعتراض بنا نہیں. جی اس لیے اشارے نے بتا دیا کہ عام کتنا ہے. جی. کہا من تکلم علی من تکلم کل من تکلم علی ما تکلم بہ المدعی، وہ شخص جو مدعی کے دعوے پہ کلام کرے، جی جو مدعی کے دعوے پہ جو کلام مدعی کے دعوے پہ کلام کرے. غور کرو، اب یہ مدعی پر صادق آئے گی؟ نہیں. وہ تو خود مدعی جی لازمی طور پہ سائل پہ صادق آئے گی. اب نقض وارد کرے تو تکلم علی ما تکلم بہ المدعی، جی جی ٹھیک ہے نا. جی. اور منع وارد کرے تو جب بھی تکلم علی ما تکلم بہ المدعی، جی. اور معارضہ کرے جب بھی. بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. ٹھیک ہے نا. تو من تکلم علی ما تکلم بہ المدعی، جو نقض وارد کرتا ہے اس کا بھی تکلم علی ما تکلم بہ المدعی ہے. جی جی جو منع وارد کرتا ہے، جو معارضہ کرتا ہے، ان سب کا کلام کیا ہے؟ ان کا تکلم علی ما تکلم بہ. اب ذہن میں رکھیے ایک عام آدمی ہے اس پر اب تعریف صادق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ من تکلم علی ما تکلم بہ المدعی نہیں ہے. جی وہ من تکلم علی ما تکلم بہ المدعی پہ داخل نہیں ہوتا. جو من تکلم علی ما تکلم بہ المدعی ہے وہ فقط سائل ہے. جی تو لہٰذا یہ جو عام ہے عموم کی شارع نے حدیں طے کر دی ہیں. یہ تعریف کر کے اس عموم کی حدیں طے کر دی ہیں، یہ اس کی حدیں ہیں. جی بات سمجھو نہیں؟ مانا کریں. اور وہ اور ہر شخص ہے ہر وہ شخص ہے تکلم کرے اس پر تکلم اس پر جس کے مطابق جس کے مطابق مدعی نے تکلم کیا، مدعی نے عام عظیم عام عظیم معنی ہو معنی یا ناقض ہو یا ناقض یا معارض ہو. یا معارض. ذہن میں رکھیں کہ اس معنی کو مناقض کہا اور نقض اجمالی وارد کرنے والے کو ناقص کہا. جی. اصطلاح کا فرق ذہن میں رکھنا. جی بات ہے ذہن جی. میں. یہ ہو گئی تعریف کس کی؟ سائل. سائل کی. اس کے بعد آ گیا دعویٰ. یہ مدعی ہے، یہ سائل ہے. مدعی دعویٰ کرے گا. جی مدعی کیا کرے گا؟ دعویٰ کرے گا. اب دعویٰ کی تعریف سمجھیں. دعویٰ کی تعریف کی ما یشتمل علی الحکم المقصود اثباتہ بالدلیل او اظہارہ بالتنبیہ. جی ما یشتمل
علی الحکم المقصود جی اثباتہ بالدلیل اور اظہارہ بالتنبیہ. وہ امر، توجہ رکھنا، وہ امر جو اس حکم پر مشتمل ہو، وہ امر جو ایسے حکم پر مشتمل ہو کہ جس کو دلیل سے ثابت کرنا یا تنبیہ سے ظاہر کرنا مقصود ہو. وہ امر جو ایسے حکم پر مشتمل ہو کہ جس حکم کو دلیل سے ثابت کرنا یا تنبیہ سے ظاہر کرنا مقصود ہو. دعویٰ کیا ہے؟ وہ امر، وہ چیز، وہ شے جو ایسے حکم پر مشتمل ہو کہ جس کو دلیل کے ذریعے ثابت کرنا یا تنبیہ کے ذریعے ظاہر کرنا مقصود ہو. اتنی بات سمجھی؟ یہ متن ہے، متن کا خلاصہ معنی کریں. اور دعویٰ وہ امر ہے جو مشتمل ہو حکم پر جس کا اثبات مقصود ہو دلیل کے ذریعے یا اس کا اظہار ہے تنبیہ کے ذریعے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ یہ ہو گیا متن کا خلاصہ. اب آئیں شرح کے اغراض کی جانب. شرح کے اغراض یہ کہ تعریف آپ کی دخول غیر سے معنی نہیں. تفصیلی سی اجمال کی یہ ہے، یہاں پر ہم نے لکھ دیا زید قائم، یہاں پر ہم نے لکھ دیا العالم حادث، اس صفحے پر لکھ دیا. توجہ رکھنا، اس صفحے پر ہم نے لکھ دیا، اس ورق پر لکھ دیا العالم حادث. اب یہ ورق کیا ہے؟ ورق اس حکم پر مشتمل ہے جس حکم کو دلیل کے ذریعے ثابت کرنا مقصود ہے. حکم مشتمل ہے، ورق اس پر مشتمل ہے نہیں. تعریف آپ کی اس ورق پر صادق آ رہی ہے. دیوار پر ہم نے لکھ دیا العالم حادث، دیوار پر تعریف صادق. تختہ سیاہ پر لکھ دیا العالم حادث. اب تختہ سیاہ اس حکم پر مشتمل ہے کہ جس کو دلیل کے ذریعے ثابت کرنا مقصود ہے. تختہ سیاہ پر تعریف صادق. سمجھے بات کو؟ حتیٰ کہ آپ کے ذہن میں یہ قضیہ ہے، آپ کا ذہن اس حکم پر مشتمل ہے جس حکم کو دلیل کے ساتھ آپ کا ذہن بھی دعویٰ کہلا رہا ہے، وہ تختہ سیاہ دعویٰ کہلا رہا ہے، یہ دیوار دعویٰ کہلا رہی ہے. اس پر دعویٰ کی تعریف صادق آ رہی ہے، تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ توجہ ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا اے قضیۃ، ما کلمہ عموم ہے، لیکن پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا کلمات عموم کا قرین مقام کے ساتھ تخصیص کرنا، کلمات عموم جو وارد ہوں تعریفات کے اندر انہیں قرین مقام کے ساتھ تخصیص کرنا انتہائی موقد ہے. گویا کہ وہ اخص ہوتے ہی ہیں، ان میں خصوص ہوتا ہی ہے، قرین مقام کے ساتھ تخصیص ہوتی ہے. سمجھی بات کو؟ تو ما سے مراد کل امر نہیں ہے بلکہ قضیۃ ہے. اب ذہن پہ تعریف صادق آ رہی تھی، نہیں آئی کیونکہ یہ قضیہ نہیں ہے، یہ قضیہ نہیں ہے، دیوار قضیہ نہیں ہے، تختہ سیاہ قضیہ نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ قضیۃ یشتمل علی الحکم. کیا؟ قضیۃ یشتمل علی الحکم، وہ قضیہ جو حکم پر مشتمل ہو. ما سے مراد قضیہ. بات ہے یعنی قضیہ جو مشتمل ہو حکم پر. کہنا قضیہ جو مشتمل ہو حکم پر، قضیہ جو مشتمل ہو حکم پر. تو غور کریں، اشتمال کی کئی اقسام ہیں، یا اشتمال کی نوع کی نشاندہی کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں. اشتمال کی نوع کی نشاندہی کر رہے ہیں. کہا یہ اشتمال الکل علی الجز. یہ کون سا اشتمال ہے؟ اشتمال الکل علی الجز. دیکھو نا قضیہ کیا تھا؟ قضیہ میں محکوم علیہ ہے، محکوم بہی ہے، وہ نسبت ہے. بات سمجھے؟ محکوم علیہ، محکوم بہی، نسبت خبریہ، وہ نسبت خبریہ وہی تو حکم ہے. وہی توجہ المتخاصمین فی نسبت بین شیئین، وہی نسبت، اسی کی تو بات ہو رہی ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہاں پر حکم سے مراد وہ نسبت ہے. ٹھیک ہے؟ وہ نسبت، تو نسبت کیا ہے؟ اس قضیہ کا جز ہے نہیں. تو لہٰذا اشتمال کے معنی یہاں پر پھر کون سی؟ اشتمال کی نوع کون سی ہے؟ اشتمال الکل علی الجز. کون سا؟ اشتمال الکل علی الجز. اتنی بات سمجھے؟ اشتمال کل کا جز پر، وہ حکم. توجہ رکھیں کہ الدعویٰ قضیۃ یشتمل علی الحکم. دعویٰ وہ قضیہ ہے جو حکم پر مشتمل ہو. دعویٰ وہ قضیہ ہے جو حکم پر مشتمل ہو. ذہن میں رکھیں،
ہر ایک قضیہ حکم پر مشتمل ہوتا ہے، جی ہر ایک قضیہ دعویٰ بن جائے گا، جی تو تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی، جی۔ تو تعریف کو دخول غیر سے مانے کرنے کے لیے کیا کہا؟ المقصود اثبات بالدلیل اور اظہار بالتنبیہ، بالتنبیہ، یعنی یہاں پر ہر ایک حکم جو ہے، ہر ایک حکم مراد نہیں ہے، وہ حکم مراد ہے جس کو دلیل کے ذریعے ثابت کرنا مقصود ہو یا تنبیہ کے ذریعے ظاہر کرنا، اور کوئی بات نہیں، مانا ہے مقصود ہو اس کو ثابت کرنا دلیل کے ذریعے یا اس کا اظہار ہے تنبیہ کے ذریعے۔ توجہ ہے نہیں؟ جی ایک خارجی سوال ہے کہ او تو برائے شک آتا ہے، برائے تشکیک آتا ہے، تعریفات میں او جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، جی یعنی آپ کے پاس یہ بھی طے نہیں ہوا کہ اس کا اثبات بالدلیل ہوگا یا اظہار بالتنبیہ ہوگا، ہوگا، جی نہیں سمجھے جی آپ کہ ہاں یہ بھی طے نہیں ہوا کہ اس کا اثبات بالدلیل ہوگا یا اظہار بالتنبیہ ہوگا، آپ کو خود شک ہے جی اور آپ طلبہ کو شک میں ڈال رہے ہیں، یہ خارجی اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شک اور تشکیک کے لیے نہیں ہے بلکہ تنویع کے لیے، تنویع کے لیے، یہ تنویع کے لیے بات بتانے کے لیے حکم کبھی نظری ہوتا ہے، کبھی بدیہی خفی ہوتا ہے، جی نظری ہو تو اثبات بالدلیل اور بدیہی خفی ہو تو اظہار بالتنبیہ، جی بات سمجھے نہیں؟ جی۔ مانا کریں اس بات اس کا دلیل کے ذریعے یا اس کا اظہار ہے تنبیہ کے ذریعے، بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف انہوں نے کر دی، لیکن اب تعریف پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض کی اجمالی تقریر یہ کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے، جی آپ کی تعریف جامع نہیں، آپ کی تعریف جامع نہیں ہے، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ دعویٰ دو قسم کا ہوتا ہے، دعویٰ نظریہ، دعویٰ بدیہیہ۔ بدیہیہ پھر دو قسم کا ہوتا ہے، خفیہ اور جلیہ۔ تو پھر کل قسمیں ہو گئی ذیلی اقسام کو ملا کر 3، جی جی دعویٰ نظریہ، بدیہیہ خفیہ، بدیہیہ جلیہ۔ جی جی یہ تعریف دو قسموں کو شامل ہے، تیسری قسم کو شامل نہیں، جی جی بات سمجھے؟ جی جی دوبارہ سمجھے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے جس کا شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ اعتراض ذکر کر رہے ہیں اور اس کا ایک ممکنہ جواب بھی دے رہے ہیں۔ اعتراض کی اجمالی تقریر آپ کو بتائی، اجمالی تقریر یہ کہ تعریف جامع نہیں ہے، بس یہ اجمال اتنا ہی۔ جی جی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ دعویٰ کی ابتداء دو قسمیں، دعویٰ نظریہ، دعویٰ بدیہیہ۔ جی جی بدیہیہ پھر دو قسمیں، بدیہیہ خفیہ، بدیہیہ جلیہ، جی ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ذیلی اقسام کو ملا کر کل دعویٰ کی 3 قسمیں ہو گئی، دعویٰ نظریہ، دعویٰ بدیہیہ خفیہ، دعویٰ بدیہیہ جلیہ۔ جب یہ 3 قسمیں آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب یہ جو تعریف ہے یہ 2 قسموں کو شامل ہے، تیسری قسم کو شامل نہیں ہے، جی نظریہ کو شامل ہے، بدیہیہ خفیہ کو شامل ہے، جلیہ کو شامل نہیں ہے۔ جی اعتراض سمجھے نہیں؟ مانا کریں اس میں اعتراض ہے کہ کبھی حکم جس کا دعویٰ کیا گیا، جس کا دعویٰ کیا مطلق حکم کی بات نہیں ہے، بات حکم مدعا کی ہے، جس کا دعویٰ کیا گیا جس کا دعویٰ کیا، بدیہی اولی ہوتا ہے، بدیہی اولی ہوتا ہے، یعنی بدیہی غیر خفی، بدیہی جلی۔ تو اب نہ اثبات بالدلیل ہوگا، نہ اظہار بالتنبیہ ہوگا، بات سمجھے؟ نہ اثبات بالدلیل ہوگا، نہ اظہار بالتنبیہ ہوگا۔ ذہن میں رکھیں کہ تعریف پر شامل نہیں اس کو، اس کا یہ جواب دے رہے ہیں شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ یمکنوں کے ساتھ۔ توجہ ہے، یہ یمکنوں کہہ کے اس کے ذوف کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ توجہ رکھیں کہ جواب کیا ہے۔ جواب یہ کہ دعوے ہم نے مانے 3 ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے نا اس دعویٰ کی جو مناظرہ میں کیا جائے، اس دعویٰ کی جو مناظرہ میں آئے، مناظرہ میں کیا جائے۔ جی جی اب بات یہ ہے کہ مناظرہ میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اگر بدیہیہ جلیہ ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا مناظر نہیں ہے، کیونکہ مناظر کیا تھا؟ جو اظہار ثواب کے لیے تھا، جی جی سمجھے؟ تو اب جب وہ بدیہی جلی ہے، بدیہی اولی ہے، اس کے باوجود وہ اس پہ بحث کرنے آیا ہے تو مناظر نہیں ہو سکتا، یا مقابر ہے یا مجادل ہے، جی جی بات سمجھے؟ تعریف اس دعویٰ کی ہو رہی ہے جو مناظرہ میں وارد ہوتا ہے، بات سمجھے؟ جی تعریف اس دعویٰ کی ہو رہی ہے جو مناظرہ میں وارد ہوتا ہے، اور مناظرہ میں دعویٰ بدیہیہ جلیہ نہیں وارد ہو سکتا۔ جی جی کیوں؟ اگر دعویٰ بدیہیہ جلیہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ تو اظہار ثواب کے لیے تھا، مقصد یہ تھا، اور بدیہی جلی میں اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہے یا مقابر ہے یا مجادل ہے، لہٰذا یہ تعریف کیا ہے؟ یہ تعریف اس دعویٰ کی ہے جو دعویٰ مناظرہ میں آتا ہے۔
جی اور وہ بدیع جلیہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بدیع خفی ہوگا یا نظری نظری ہوگا۔ ہوگا۔ بات سمجھے نہیں؟ جی۔ یہ جواب دے دیا۔ جی۔ مانا کرے مزید بات بتاتا ہوں، ممکن ہے کہ کہا جائے ممکن ہے کہ جب کہا حکم جائے ایسا ہو جب یا حکم بدیع اولی جی نہ متحقق ہوگا مناظرہ، کیوں؟ کیونکہ نہ انکار کرے گا اس کا کیونکہ نہ سوائے مجادل کے یا مقابر کے، مقابر۔ تو اب یا مجادلہ ہوگا یا مقابرہ ہوگا۔ ہم تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ ہم اس دعویٰ کی تعریف کر رہے ہیں جو مناظرہ میں وارد ہو۔ جی بات سمجھے نہیں؟ جی توجہ ہے؟ جی لیکن جواب میں ذوف ہے۔ ذوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ تعریف مطلق دعویٰ کی ہو رہی ہے، معرف مطلق دعویٰ کو بنایا گیا ہے، معرف اس دعویٰ کو نہیں بنایا جا رہا کہ جو مناظرہ میں ہوتا ہے۔ جی بات سمجھے؟ معرف مطلق دعویٰ کو کیا جی۔ بنایا گیا ہے۔ بات آئی ذہن میں؟ جی۔ جب معرف مطلق دعویٰ ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ دعویٰ کے پھر دو قسمیں، جی۔ ایک وہ دعویٰ ہے جو مناظرہ میں نہیں آ سکتا، جی دعویٰ بدیع جلیہ، جی ٹھیک ہے؟ ایک وہ دعویٰ ہے جو مناظرہ میں آ سکتا ہے، بدیع خفیہ یا نظریہ۔ جی بات سمجھے نہیں؟ تو تعریف جو ہے وہ ماہیت دعویٰ کی ہونی چاہیے۔ جی یہ کہنا کہ ہم اس دعویٰ کی تعریف کر رہے ہیں جو مناظرہ کے اندر وارد ہوگا، یہ تخصیص کو یہاں سے انہوں نے ذکر تو نہیں کی، اور نہ ہی تخصیص ہونی چاہیے۔ جی تعریف مطلق دعویٰ کی ہونی چاہیے۔ یہ جو تخصیص کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ کے اندر تخصیص کا دعویٰ یہ محل نظر ہے، اس لیے شاعر نے یمکن کے ساتھ اس کے ذوف جی۔ پر اشارہ کیا۔ بات سمجھے نہیں؟ جی۔ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جواب میں کمزوری ہے، جی خود جواب میں اعتراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعریف ہے مطلق دعویٰ کی ہونی چاہیے۔ جی تعریفات جو ہے وہ ماہیات کی ہوتی ہیں، ان کے افراد کی نہیں ہوتی۔ جی تو یہاں پر اس بنیاد پر بھائی یہ اس کے فلاں فرد کی تعریف ہے جو مناظرہ میں وارد ہو، جی یہ اصول اور ضوابط کے مطابق نہیں، اصول اور ضوابط کے موافق نہیں ہے۔ جی اصل اور ضابطہ کس بات کا تقاضا کر رہا ہے؟ مطلق دعویٰ کی تعریف کی جی ماہیت دعویٰ کی تعریف کی جائے۔ عام عظیم مناظر میں وارد ہو سکتے ہیں، وارد نہیں ہو سکتا۔ اب پھر آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ دعویٰ کی دو قسمیں، دعویٰ بدیع جلیہ اور دعویٰ بدیع خفیہ یا نظریہ۔ جی تو بدیع جلیہ ہو تو مناظرہ میں وارد نہیں ہوگا، اگر اس میں مناظرہ کی بات آئے گی تو وہ مناظرہ نہیں، جی وہ الگ چیز ہے۔ لیکن جو تعریف ہے وہ ماہیت دعویٰ کی ہوگی، وہ اس کے بعد افراد کے لحاظ سے مناسب نہیں۔ اس لیے اس ذوف کی وجہ سے شاعر نے یمکنوں کے ساتھ اس کی طرف ذوف کی طرف اشارہ کیا۔ بات سمجھے نہیں؟